نہیں مہندر پنچوتا صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، فیصلہ ظاہری بات ہے، آپ خود بھی ایک وکیل ہیں، آپ اب تک پڑھ چکے ہوں گے۔ اس سارے معاملے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی نیپ یعنی کہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے، جن کے یہ کینڈیڈیٹ وہاں پہ جیتے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہی ایکچولی وہاں پہ ان کے وکیل تھے۔ ایک جگہ آپ لوگ عدالتوں کے حوالے سے اس پورے عدالتی نظام کے اوپر جو ہے سوالات اٹھاتے رہے ہیں، وہیں پہ دوسری جگہ آپ ہی کے سیکرٹری جنرل جو وکیل ہیں ان کو ایک کیس جیتنے کا فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ موقع ملا اینڈ ہی گاٹ اٹ۔ اب سوال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عدالتی روٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ جو صحیح چیز وہ سمجھتا ہے اس کے مطابق فیصلے دے رہا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سیاسی بیان بازی کرنے کے بجائے عدالت کا رخ کریں اور وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کریں؟ منصور صاحب، آپ نعیم بھائی کے ساتھ ایک میرا ضمنی سوال یہ بھی لے لیں کہ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا منصور بھائی۔ 2018 کی جو ہے اس کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو آپ ٹھیک، ساری چیزیں جواب لے لیں نعیم صاحب سے۔ جی نعیم صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا، دو اس کے سوالات کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھا فارم 45 اور فارم 47 والا قصہ، اور دوسرا یہ کہ آپ عدالتوں کے اندر رجوع کریں۔ پہلے نقطے کا میں جواب دوں گا جو اختیار ولی صاحب نے بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ یا اسلام آباد کے 3 حلقے یا جو مرضی آپ حلقہ کہتے ہیں، اس حلقے کے فارم 45 ہم لے کر آ جاتے ہیں، آپ بھی لے کر آ جائیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تمام کے تمام یہ لوگ فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 کے مطابق ان کو جتوایا گیا ہے۔ مماثلت رہی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میری اپنی پٹیشن اس بنیاد کے اوپر خارج کی گئی کہ آپ نے یہ نہیں لکھا، وہ نہیں لکھا، ادھر مور نہیں تھی، یعنی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر فارم 45 وہاں نہیں دیکھا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی پٹیشن بھی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر خارج کی گئی۔ مریم نواز کو جس مہر شرافت نے ہرایا اس کی بھی پٹیشن ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر خارج کی گئی۔ 3 اسلام آباد کے حلقے تھے جنہوں میں انہوں نے کہا کہ فارم 45 لے کر آ جائیں، آپ نے ان کے خلاف جیلی ڈگری کا کیس بنا دیا، طارق جہانگیری صاحب جن کو آپ نے گھر بھجوا دیا۔ تو آپ کس جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کی بات کریں؟ یہاں تو انہوں نے ساری تبدیلی کر کے اپنی مرضی کے مطابق جتنے بھی ججز تھے، ریٹائرڈ ججز تھے، ان کو بٹھا دیا تاکہ یہ الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ بھی نہ ہو سکے، ڈیسائیڈ بھی ہوں۔ نعیم صاحب، یہ سوال یہ اقتدار کا ارتباط ہے وہ جاری رہے۔ کیا اس فیصلے کے بعد اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ ہے تھا؟ آخری نکتہ نعیم صاحب ایک منٹ، سوال یہ ہے، یہ ہو چکی ہیں ساری باتیں ہو چکی ہیں، بٹ کوشچن یہ ہے کہ جو NA 251 کا معاملہ ہے یہ بھی ایک ٹریبیونل سے ہی شروع ہوا تھا، کرتے کرتے سپریم کورٹ پہنچا، کرتے کرتے اس کے بعد اپیل ہوئی اور الٹیمیٹلی یہ فیصلہ جو جس شخص نے چیلنج کیا تھا اس کے حق میں آ گیا۔ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے بھی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی آپ بھی جو ہائر کورٹ ہے، جو اپیلیٹ کورٹ ہے، آپ اس طرف جا سکتے ہیں، ریلیف مل سکتا ہے اگر آپ کا کیس ٹھیک ہے تو۔ جی 8 فروری کے اندر جو ہے الیکشن ہوا اور کرتے کرتے آج 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، اور کرتے ایگزیکیوشن کرتے یہ 5 سال مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد کہا جائے گا واقعی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا جب یہ کہا گیا کہ 8 فروری جو انتخابات ہوئے، الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائے، جس پر تمام طرح اعتراضات آتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کیا اقتدار PTI کو مل گیا۔ معاملہ تو یہ ہے نا کہ اقتدار کس کے پاس ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت اقتدار کے اندر کون ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ کیا قبضے سے جان چھڑوا دی گئی ہے، کیا نعیم صاحب سٹل کنٹینیو ہے۔ نعیم صاحب ایک ایسی جماعت جس کے اندر قاسم سوری اپنے پورے ٹینیور میں ایک سٹے کے چکر میں بیٹھا رہے اور پورا کا پورا ٹینیور گزار دے اور جاتے جاتے پوری اسمبلی کو اس کے بعد غدار قرار دے کے جو ہے وہ نکل جائے، کیا آپ کے خیال میں اس وقت تکلیف نہیں ہوگی کہ ایک ایسا نظام ہے جو ایکچولی نیشنل اسمبلی کو اتنی دیر بیٹھا رہنے دیتا ہے؟ آج آپ کو اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب، ان سے میری گفتگو ہی، میں نے کہا بتائیے کہ یہ کیس کے حوالے سے بات کرتے، انہوں نے کہا جی کہ میں ہر پیشی کے اوپر پیش ہوتا رہا ہوں، جس نے میرے خلاف پٹیشن کی تھی وہ پیش ہی نہیں ہوتا تھا، وہ آتا ہی نہیں تھا، اب وہ آئے نہیں، پرسو نہ کرے، یا اس کو پیچھے سے ہدایت نہیں تھی کہ بس آپ نے سمپل اس کو یوں ہی کی رکھنا ہے کیونکہ ایکسپوز ہو جانا تھا، تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے جیلی ایک پوری پارلیمنٹ کو اٹھا کے آئین شکنی کر دی، یعنی باہر سے سائفر آ جائے، حکومت گرا دی جائے، اور اس حکومت کو روکنے کے لیے اگر کوئی ڈپٹی سپیکر سٹینڈ لے وہ غدار ہو گیا، اور جنہوں نے باہر سے سائفر کے اوپر سارے نظام کا تختہ الٹ دیا، میں نے قاسم سوری کو کہاں غدار کہا؟ سر میں تو غدار کہتے نہیں کسی کو، کھانے سے لوگ قاصر ہیں وہ سرکار میں ایک منٹ نعیم صاحب ہولڈ آن ایک منٹ سر، آپ میرے پروگرام کے
ایتھکس کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے ہیں، میں آج تک زندگی میں پوری صحافت میں کبھی کسی کو میں نے غدار نہیں کہا. آپ پلیز میری بات کو دوبارہ سنیے. میں نے کہا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، میں نے ان کو پھر بھی نہیں کہا، جبکہ یہ حرکت ان کی طرف سے ہوئی تھی. قاسم سوری انہوں نے غلط کیا نا، انہوں نے تو بات نہیں کی. آپ تو ہمیشہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میرا تو اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی انہوں نے وہاں پہ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کو بیٹھ کے غدار کرا جی دیا. بالکل، میں نے ان کو جواب دیا ہے جی، میں نے ان کو ہی جواب دیا ہے جی. چلے آگے چلتے ہیں. آپ کے بارے میں بات نہیں جی ٹھیک ہے. اختیار صاحب، اس سارے معاملے کو سر بیسکلی شفافیت، دیٹ از دا مین کوشچن، کہ شفافیت جو ہے وہ اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے، رادر دین کہ اسی طرح کے جس طرح ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ان کو قاسم سوری کے بارے میں بات کر رہا تھا. ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا بھی ایک ٹینیور ہے، وہ ٹینیور کل کو ختم بھی ہوگا. یہ نہ ہو کہ آج سے تقریباً کوئی 4 سال کے بعد میں پھر ایک پروگرام کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اس پوری اسمبلی میں اتنے ٹینیور کے اوپر جو ہے شفافیت پہ سوال ہوتے رہے، ہوا کچھ نہیں. بہتر نہیں ہے کہ اس چیز کو ریزالو کیا جائے اور آپ کے اوپر اگر کوئی سٹگما ہے، کوئی کالا داغ ہے، وہ مٹ جائے. بہت اچھی بات ہے، شفافیت جو ہے ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہ دوست جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، یہ شفافیت کی بات کب کرتے ہیں؟ انہوں نے تو 2018 کا جو کہ الیکشن تھا، جو ان کی حکومت بنی تھی، 4.25 سال یہ حکومت کر کے، کیا وہ لیجٹیمیٹ تھا؟ کیا آپ نے صرف ڈپٹی سپیکر کا ذکر کیا، قاسم سوری کا؟ وہ ایک سٹے لے کر 4.25 سال ڈپٹی سپیکر رہا اور آخر میں جاتے وقت پوری اسمبلی کو انہوں نے غدار کرا دے دیا اور نکل گئے، اپنی چادر چھانٹ کے موڑے پہ ڈال کے نکل گئے، ملک سے باہر بیٹھے ہیں. یہ تو آپ گزشتہ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. میں ابھی کی بات آپ کو بتا دوں کہ ان کا موجودہ جو اپوزیشن لیڈر تھا عمر ایوب خان، کیا وہ سٹے لے کر نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ کیوں لیا ہوا تھا سٹے؟ پتا تھا نا اس کو کہ اس کے بکسوں میں جو ووٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، جو رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فارم 47 کا بیانیہ محض یہ جو ابھی نعیم صاحب فرما رہے تھے نا، یہ محض ٹی وی پر بیٹھ کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو انگیج کر کے میاں نواز شریف جو ہے تو ان کے متعلق کریں کہ یہ وہ جی ان کا الیکشن جی غلط ہے، مریم نواز کے متعلق بولیں گے کہ ان کا الیکشن غلط ہے، یہ شہباز شریف کے متعلق بولیں. اچھا یہ لوگ آگے ہیں کہ بڑا یہ پارسا ہیں، یہ جیتے ہوئے ہیں. 17 سیٹیں یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ وہ 17 سیٹیں کون سی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ٹھیک ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ 17 سیٹوں والی پارٹی ہے. نیریٹو اور گندا نیریٹو ان لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کہ سسٹم سے لوگوں کو نفرت ہو جائے. کرنا کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں بہتر یہی ہے، اگر آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ آپ شفافیت چاہتے ہیں تو آپ آئیے. ہم تو اپوزیشن میں بھی آپ کو دعوت دیتے تھے کہ شفافیت کی طرف آ جاؤ. آپ نے تو اس وقت بھی شفافیت کو اس پہ پٹرول چھڑک کے تیلی لگا رہے تھے جب آپ اپنا ای وی ایم لے کر آ گئے تھے. ویسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اختیار صاحب آن اے لائٹر نوٹ، اب تو میرے خیال میں یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. میرے خیال میں تو اب آگ لگانے کے لیے پٹرول بھی نہیں چھڑک سکتے ہم لوگ. مٹی کا تیل ڈال دیں. چلے مٹی کا تیل ڈال دیں، کیونکہ اچھا پٹرول تو اب اتنا مہنگا ہو گیا کہ اس کے ذریعے آگ بھی نہیں لگائی جا سکتی ہے. میں آگے منصور بھائی ذرا ایک دو جملے سن لے پھر جائیے. سر میرے پاس ٹائم سر کم ہے، ذرا ایک منٹ اختیار صاحب ہولڈ یور تھاٹس. جملے سن لے. ای وی ایم تھا کیا؟ ای وی ایم یہ تھا عمران خان کا لائے ہوا ایک مشین اس کی تھی. آپ پاویں نشان پہ لگاؤ، تیر پر بٹن دباؤ، یا شیر پر یا لالٹین پر یا پتنگ پر یا سائیکل پر، نکلے گا ووٹ بلے کا. یہ تو اگلا لمبا پروگرام لے کر آئے تھے. کس نے اختیار صاحب who gave you that suggestion؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ who told you this کہ یہ ایسی ایک مشین تھی جس پہ جو مرضی آپ بٹن دبائیں تو بلے کو جو ہے وہ جا کے ووٹ ملے گا؟ who told you all this؟ میری اپنی اس پہ ریسرچ تھی اور میں جب شبلی فراز کیڑی مشین ہے سر جو جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہے؟ بتاتا ہوں. شبلی فراز صاحب اس پروگرام کو لیڈ کر رہے تھے، اس کی کیمپین کر رہے تھے، and he was visiting خیبر پختونخوا اسمبلی. I was the member there. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ مشین مجھے صرف 1 گھنٹے کے لیے یا پونے گھنٹے کے لیے دے دیں. اور اس کی ایک چپ ایک بندے نے پہلے سے بنا کے مارکیٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ یہ چپ اس میں ڈالوں گا، آپ پاویں بٹن کوئی بھی دبائیں ووٹ وہاں سے یہ نکلے گا. اچھا. وہ جب میں نے شبلی فراز کو بولا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا یوں کر کے کہ بھائی جان بس رہنے دو. یہ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ نہ وہ ان کو موقع ملا، نہ وہ نہیں تو نہیں ایک منٹ اختیار صاحب ایک منٹ سر، آپ نے چونکہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے تو سر آپ اپنی مشینیں لے آئیں. ان کی مشینیں خراب تھی تو آپ اپنی مشینیں لے آئیں. ہماری مشین ہماری قوم ہے،
ہماری مشین ہماری ڈیلیورنس ہے، ہمارا ووٹ بینک جو ہے سر میں پاکستان کی وہی عوام اختیار ہے۔ صاحب نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر، اگر آپ کے خیال میں ان کی مشینوں کے بٹن خراب تھے، آپ اپنی مشینیں لے آئیں جس کے بٹن ٹھیک ہوں، لیکن لوگوں کو مشینوں کے ذریعے ووٹ دینے دیں، اس میں پھر کیا پرابلم؟ میرے خیال میں جو لوگ ایٹمی دھماکے کر لیں، 2600 کلومیٹر کی موٹر وے بنا لیں، ڈوبتے اور ٹوٹتے پاکستان کو بچا کے ڈیفالٹ سے یہاں تک لے آئیں جہاں پہ آج کھڑا ہے، تو ایسے لوگوں کو دھاندلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نہیں میں نے کب کہا دھاندلی سر؟ میں اختیار صاحب میں تو نہیں سر میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ آپ مشین لا کے دھاندلی کریں؟ میں نے کہا مشین لائیں، میں نے یہ تو نہیں کہا دھاندلی کریں، میں نے کہا مشین لے آئیں جو وہ اگر مشین خراب تھی آپ ٹھیک والی لیں۔ اس کے لیے فیصلہ ہم یہاں پر بیٹھ کے منصور بھائی نہیں کر سکتے، باقی سارے فیصلے آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں۔ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر اس کے لیے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنا سکتی ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر وہ بنا لیں، وہ پارلیمنٹ سے ہو تو وہ زیادہ بہتر۔ نہیں میں